السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، ناظرین کرام، گناہوں کے مغفرت کے اسباب کا جو عنوان ہے اور اس کا جو موضوع ہے، اسی موضوع کا تیسرا حلقہ اور تیسری کڑی لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گناہوں کی بخشش کے اسباب میں سے تیسرا سبب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو اس عمل کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ذرا دیکھیے، اس تعلق سے میں دو مقام سے قرآن مقدس سے پڑھتا ہوں۔ پہلا مقام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پہلا مقام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کا معیار اطاعت رسول ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو اس پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اجر دے گا۔ کیا وہ اجر ہے؟ ذرا دیکھیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا۔ دوسری آیت ہے سورہ احقاف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ نبی نے آواز دی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی آواز کو سنو، اس پر کان دھرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بدلے کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ یہاں جو محل استدلال ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اگر نبی کی بات سنو گے، نبی کی اتباع ہم اور آپ کریں گے، تو اس کے عوض میں اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں جامع البیان میں، جلد نمبر 22 صفحہ 141 میں، کہ داعی اللہ سے مراد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اس اتباع کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پر افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ آج کل ہر اس شخص کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہے جسے وہ اپنی نظر میں بہتر سمجھتی ہے اور لائق اتباع سمجھتی ہے، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت ہی پیچھے ہے۔ ہم آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہوتے اور آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے، جو بروقت مسلمانوں کی صورتحال ہے، خواہ وہ اقتصادی صورتحال ہو یا اخلاقی ہو یا اجتماعی ہو یا سیاسی ہو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا۔ معاملات دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اسے ہم بھول گئے۔ عبادت ہماری کیسے ہونی چاہیے، اسے ہم نے طریقے محمدی پر نہ کر کے ہم نے دنیا میں سارے لوگوں کی اتباع کر ڈالی۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کیسے ادا کی، زکوٰۃ کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیا بتلایا، حج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا، طلاق نکاح کے مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح کیا، خوشی اور غمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منائی۔ ہم ان تمام
फील्ड में, हम इन तमाम मजालात में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम को भूल गए। हमारे लिए और आपके लिए कामयाबी मेरे भाइयों उसी में है कि जब हम 1400 बरस पीछे पलट कर देखें कि वो कामयाब जमात किस पर थी, और कामयाब जमात के यहाँ जो चीज़ महवर और मरकज़ियत का दर्जा रखती थी वो क्या थी। हम यही पाएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मा अना अलैहि व असहाबी, इस उम्मत के तमाम फ़िरक़ों में से सबसे अहम ग्रुप, सबसे अहम जमात जो है, जो कामयाब जमात है वो क्या है, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ हमारे सहाबा हैं। तो हम और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, इत्तिबा ही में हमारे लिए और आपके लिए कामयाबी है। ज़माना गो की आगे बढ़ रहा है, तो 1400 बरस पीछे पलट जा, इसी में हमारे लिए और आपके लिए कामयाबी है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं अस्सुन्नतु सफ़ीनतु नूहिन, सुन्नत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, मन रकिबहा नजा, जो उस पर सवार हुआ वो नजात पा गया, वमन तखल्लफ़ अन्हा गरिक़ा, और जो उससे पीछे रहा वो डूब गया। तो सुन्नत हमें और आपको अपनाना चाहिए। सुन्नत की बड़ी अहमियत है आज के इस दौर में, ख़ास तौर से जहाँ लोग सुन्नत से कोसों दूर हैं और लोग दूर हो रहे हैं, और सुन्नत की तौहीन के दर पे दुश्मनान इस्लाम हैं। आज हमें और आपको चाहिए कि हम सुन्नत को उजागर करें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को हम हिर्ज़े जां बना लें। हमारी ज़िंदगी का हर पहलू सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हो, मुज़य्यन हो, तो हम और आप कामयाब हो जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से हमारे गुनाहों की बख्शिश भी फरमाएगा। बहुत सारे उलमा ने सुन्नत की मुख्तलिफ एतबार से तारीफ़ की है। यहाँ मैं बात को लंबी करना नहीं चाहता, बस ये है कि सुन्नत पर अगर हम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके गुनाह को बख्श देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुसलमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।